بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام صحافی حضرات کا ہم بےحد مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکال کر ہماری اس پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے موجود ہو۔ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بحیثیت ایک جمہوری و قومی تنظیم یہ سمجھتی ہے کہ کسی بھی پسماندہ یا استحصال شدہ سماج میں وہاں کے لوگوں کی آواز کو حکام تک پہنچانا یا وہاں کے لوگوں کی جتنی بھی قومی تحریک ہے ان کی کامیابی میں میڈیا کا انتہائی بہت بڑا کردار ہے، اور اس لیے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یہ سمجھتی ہے کہ کسی بھی معاشرے میں فریڈم آف اسپیچ یا اظہار رائے آزادی کے ساتھ ساتھ میڈیا کی کردار انتہائی ضروری ہے۔ معزز صحافی حضرات، آج کے اس پریس کانفرنس کا مقصد بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے کچھ پالیسی اور اس وقت موجودہ ادوار میں بلوچستان کے مختلف جو طلباء کو درپیش تعلیمی مسائل ہیں ان سے متعلق میڈیا کو آگاہ کرنا ہے۔ صحافی حضرات، میں نے بحیثیت چیئرمین اپنے تنظیمی دورہ شیڈیول کے مطابق اس وقت مکران ڈویژن کے دورے میں ہوں، تو میں نے گوادر کا اپنا تنظیمی دورہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پسنی اور ارماڑا کا بھی تنظیمی دورہ کیا۔ اس دورے کے موقع پر ہم نے مختلف تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولوں میں طلباء سے ملاقات کی، وہاں موجود اساتذہ سے ملاقات کی، تعلیمی سربراہان سے ملاقات کی، اور جو طلباء کو درپیش ایشوز تھے ان سے متعلق ہم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ گفت و شنید کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیمی نظام کی بہتری یا تعلیمی اداروں کی بہتری اس بات پر منحصر ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں علمی، سائنسی اور تحقیقی مطالعے کی فروغ ہے، لیکن یہ بات انتہائی باعث افسوس ہے کہ بلوچستان کے جتنے بھی بڑے مادر علمی ہیں وہاں پر آج کل ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پر علمی، سائنسی اور جدید تحقیقی سرگرمیوں پر مکمل ایک غیر اعلانیہ طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس کی واضح مثال گزشتہ روز بلوچستان کی دوسری سب سے بڑی جو تعلیمی ادارہ یا کہ یونیورسٹی ہے، تربت یونیورسٹی، وہاں پر ایک انتہائی غیر اخلاقی اور شرمناک عمل پیش آیا جو اس بات پر یا بی ایس او کے موقع پر مور ثابت کرتی ہے کہ تعلیمی اداروں کو اس وقت بھی کنٹرول ایک سسٹم کے تحت جو ہے نا چلائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تربت یونیورسٹی میں گزشتہ دنوں بلوچ پروفیسر، بلوچ ادیب اور لکھاری بلوچستان یونیورسٹی میں براوی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین اور تربت یونیورسٹی کے اپنے ہی جو اعلیٰ ترین جو فیصلہ ساز کمیٹی ہے، سینیٹ ہم اس کو کہتے ہیں، اس کا اپنا جو ممبر ہے پروفیسر ڈاکٹر منظور بلوچ، ان کو تربت یونیورسٹی کے گیٹ پر روک کر انہیں طلباء سے یا اساتذہ سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی۔ تو اس عمل کے خلاف نہ صرف بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے بلکہ تمام باشعور طلباء نے اور تربت یونیورسٹی کی اکیڈمک اسٹاف نے، وہاں کے جتنے بھی پروفیسر صاحبان ہیں، وہاں کے اکیڈمک فیلڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے۔ تو صحافی حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے عمل نہ صرف تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں پر قدغن لگانے کی برابر ہے بلکہ انتہائی عجیب ہے کہ پہلی دفعہ ہم یہ سننے کو ہمیں مل رہا ہے کہ بلوچستان کے ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے نے اپنے ہی ایک پروفیسر کو گیٹ پر روک کر ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا ہے۔ تو یہ عمل نہ صرف جو ہے نا انتظامی قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ اس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ مقران، تربت اور بلوچستان کے جو روایات ہیں ان کی بھی تربت یونیورسٹی نے دھجیاں اڑائی ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے وہی مقران یا وہی بلوچستان جہاں پر ہم باعث فخر سمجھتے ہیں، اپنے مہمان کو جتنا عزت اور رتبہ دیتے ہیں، لیکن ایک تعلیمی ادارے میں آئے ہوئے ہمارے مہمان کو واپس کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچ اقدار کی بھی خلاف ورزی ہے۔ صحافی حضرات، اس وقت تربت یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے تمام بڑے یونیورسٹیز خود ساختہ بحرانوں کا شکار ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یونیورسٹی آف تربت میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر مکمل طور پر
کتاب کلچر پر پابندی ہے، وہاں پر مکمل طور پر اسٹوڈنٹس کی سیاسی ایکٹیویٹیز پر پابندی ہے، وہاں بات کرنے پہ پابندی ہے، وہاں تحقیقی سرگرمیاں ہیں یا علمی سرگرمیوں کی فروغ میں جو کردار ہیں ان پہ مکمل پابندی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے بحیثیت تنظیم بارہا اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کیا ہے، ہم نے یونیورسٹی کے گیٹ پر بھی دھرنا دیا ہے، ہم نے انتظامیہ سے بھی ملاقات کر کے یہ استدعا کی ہے کہ خدا کے واسطے تعلیمی اداروں کو اس طرح کے مسائل میں الجھا کر یا تعلیمی اداروں میں تحقیقی جو کام ہیں یا تدریسی عمل ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ لیکن اس کے برعکس انتظامیہ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک تعلیمی ادارے کو تعلیمی ادارہ کم ایک چھاونی زیادہ ہم بنا کر چلائیں۔ تو ہم بحیثیت طلباء کا نمائندہ تنظیم پہلے بھی اس بات کی جو ہے نا اس بات کے خلاف تھے، آج بھی اس عمل کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ تعلیمی ادارے کسی انتظامی افسر کے ماتحت نہیں چلتے اور نہ ہی تعلیمی ادارے در پر در کسی بیرونی قوت کے اشاروں پر چلائے جاتے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے طلباء کے میراث ہیں، تعلیمی ادارے یہاں کے لوگوں کے میراث ہیں، تعلیمی ادارے یہاں کے ٹیچرز اور پروفیسرز کے میراث ہیں۔ ان کو اس طرح ڈکٹیشن اور ڈائریکشن پہ تعلیمی اداروں کو چلانا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس وقت تربت یونیورسٹیز کے علاوہ بلوچستان کے جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک خود ساختہ بحران کا بہانہ بنا کر یونیورسٹیوں کو انتظامی اور مالی بحران کی جانب لے جایا جا رہا ہے، جو انتہائی اس کے نتائج جو ہے نا اگلے وقت میں انتہائی خطرناک نتائج ہوں گے، جن سے یونیورسٹی تعلیمی ادارے کو بھی تباہی کا جو ہے نا خطرہ ہے، طلباء کی مستقبل کو بھی تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ایشوز کو، اس طرح کے مسائل کو پیدا کر کے یا بڑا چڑھا کر کے اس طرح کے ایشوز تعلیمی اداروں میں پیدا کرنا، اس کا مین ایک مقصد یہ ہے کہ جو شعوری کلچر ہے، اس وقت بلوچستان ایک ایسے فیز سے گزر رہا ہے کہ جہاں پر اسٹوڈنٹس نے قلم کو اپنے ہاتھ میں لے کر جو ہے نا جو شعور کی جدوجہد ہے وہ اس وقت زور پر ہے، اور اس جدوجہد میں یقیناً یہاں کی طلباء تنظیموں نے، یہاں کی ڈیموکریٹک جو فورسز ہیں انہوں نے، یہاں کے اساتذہ نے، لکاریوں نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے کہ بلوچستان کی جو جتنے بھی بلوچستان کی بدحالی ہے، بلوچستان کی محرومیاں ہیں، اس سے ہٹ کر بھی اس ٹریک میں اسٹوڈنٹس کو کتاب، قلم اور جو ہے نا علمی کلچر کی جانب لے جانا بہت بڑا ایک کامیابی ہے۔ لیکن اس کو دانستہ طور پر سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دنیا کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں جو ہے نا اسٹوڈنٹس کی سرگرمیاں علمی سرگرمیاں نہیں ہیں، اکیڈمک سرگرمیاں نہیں ہیں۔ تو ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں، تربت یونیورسٹی میں جو ایشو پیش آیا، ہم بارہا بھی اس بات کو کہہ بھی چکے ہیں، اب بھی ہم جو چانسلر ہیں بلوچستان کے تعلیمی یونیورسٹیز کے، اس سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جو شرمناک واقعہ تربت یونیورسٹی میں پیش آیا، بلا تفریق کارروائی کر کے تربت یونیورسٹی کے چیف سیکورٹی افیسر سے لے کر تربت یونیورسٹی کے اعلیٰ انتظامی جتنے بھی ذمہ داران ہیں جو اس یونیورسٹی کی تباہی میں ملوث ہیں، ان کو فوری طور پر فارغ کیا جائے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں جو سیاسی ایک پوسٹنگ ٹرانسفر ہے اس کو بند کیا جائے۔ ہم پہلے بھی اس بات کو بارہا کہہ چکے ہیں کہ ادارے جو ہوتے ہیں مادر علمی ہوتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کے یا کہ بلوچ قوم کے مستقبل ہیں، وہ مستقبل تیار کرتی ہیں۔ اداروں میں اس طرح جو ہے نا سیاسی بنیادوں پر تعیناتیاں، آج بلوچستان کے جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر وہ وائس چانسلرز، پرو وائس چانسلرز اور وہاں کے جو رجسٹرارز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب جو ہے نا دوسرے قوتوں کے کہنے پر ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور وہ براہ راست اداروں کے دشمن ان کو تصور کیا جاتا ہے۔ نہ صرف اپنے ادارے کو کولیپس کرنے کے ذمہ دار ہیں، بلکہ وہ اسٹوڈنٹس یا طلباء دشمن جو پالیسیز ہیں ان کو بنانے کے بھی ذمہ دار ہوئی ہے۔ تو ہمارا یہ موقف ہے کہ اس طرح کے لوگ جو اب شعوری حوالے سے یا علمی حوالے سے یہ اہل نہیں ہے کہ ایک تعلیمی ادارے کو چلا سکے، اس طرح کے لوگوں کو فوری طور پر فارغ کر کے ان کی جگہ میرٹ کے بنیاد پر تعلیمی اداروں میں انتظامی افسران کی تعیناتیاں کی جائیں۔ معزز صحافی حضرات، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن 67 سے لے کر آج تک مختلف حالات، بحران، کیفیات اور کٹھن مرحلوں سے گزر کر
آج بھی بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بلوچستان کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ بلوچ طلبہ کو قلم، شعور، علم اور آگاہی کے ذریعے ان کے حقوق کا دفاع کرے، اور ان کے تعلیمی حقوق، ان کے معاشی حقوق، ان کے سیاسی حقوق کا جو ہے نا دفاع کرتے رہیں۔ اس ضمن میں ہم انکریج کرتے ہیں تمام اسٹوڈنٹس کو کہ وہ تعلیمی سرگرمیوں کی جانب راغب ہوں، وہ علمی سرگرمیوں کی جانب راغب ہوں۔ آج بھی بلوچستان بھر میں یا جتنے بھی بلوچستان سے باہر تعلیمی ادارے، وہاں پر بلوچ طلباء کی ذہنی نشو و نما، ان کی سیاسی نشو و نما، ان کو ڈیموکریٹک ایک پروسیس کے تحت ان کو تیار کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ بحیثیت تنظیم ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوسناک ہماری یہ ہے کہ اس وقت جس طرح پرامن اور جمہوری سیاست پر یا قلم کی سیاست پر یا کتاب کی سیاست پر جس طرح بلوچستان میں قدغن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ تعلیمی اداروں میں اگر اسٹوڈنٹس جائیں تو آج کل تعلیمی اداروں میں بانڈ پیپر سائن کرا کر اسٹوڈنٹس کو یہ پابند کیا جاتا ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے، آپ گفتگو نہیں کر سکتے، آپ لٹریچر کے اوپر بات نہیں کر سکتے، آپ سیاست کے اوپر بات نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واقعی ایک جمہوری سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں، اگر واقعی ہم ایک تعلیمی نظام میں پڑھ رہے ہیں یا تعلیمی ادارے کے اندر طلباء کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح کی قدغن لگانا نہ صرف ناانصافی ہے بلکہ خود اس ملک کا جو سسٹم ہے، اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے، وہاں پر بات کرنا، آواز اٹھانا اپنے حق کے لیے، اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے بات کرنا، اس ملک کی کانسٹیٹیوشن یہ آزادی دیتی ہے ہر شخص کو، لیکن یہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے۔ اس وقت بھی ہم جہاں بھی بک اسٹال لگائیں ہمارے ممبران پہ دھمکی آتی ہے، ہم جہاں پر ایک تعلیمی سیمینار کریں ہمارے ممبران کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ہم جہاں پر ایک علمی تقریب کا انعقاد کریں یا علمی سرگرمیوں کی فروغ کے لیے ایک جدوجہد کریں بلوچستان کی کسی بھی جگہ پر، وہاں پر بھی غیر اعلانیہ طور پر اس پہ پابندی ہے اور ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس بحیثیت طلبہ تنظیم ہم ایک بار پھر میڈیا کی توسط سے ان تمام قوتوں کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو موقف ہے، ہمارا جدوجہد ہے، وہ کتاب اور قلم کی توسط سے اپنے طلباء کی رہنمائی کرنا ہے۔ تو اسی موقف کے تحت ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس جمہوری جدوجہد کے تھرو ہم اپنی سیاست کو آگے لے کر جائیں گے۔ آخر میں گوادر یونیورسٹی کے حوالے سے تو ہم آج کی اس پریس کانفرنس کی توسط سے ایک مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی آف گوادر کے نام کو بلوچستان کی عظیم شاعر مبارک قاضی کے نام سے منسوب کیا جائے۔ اس کے علاوہ گوادر یونیورسٹی اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ اس خطے کا بہت بڑا یونیورسٹی ہے، لیکن آج بھی گوادر یونیورسٹی اپنی بلڈنگ سے محروم ہے۔ اس کے حوالے سے زمین بھی دی گئی ہے، اس کی جو ہے نا زمین کے حوالے سے اس کی بجٹ بھی میرے خیال سے پچھلے وفاقی گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا، لیکن اب بھی یونیورسٹی میں جو بلڈنگ ہے اس کے کام کا آغاز نہیں ہو سکا۔ تو لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی آف گوادر کے کام کا جلد از جلد آغاز کیا جائے، کیونکہ اس وقت جو کلاسز ہیں بہت سارے ڈپارٹمنٹس نئے بھی کھولے جا چکے ہیں، وہاں سے بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس بھی ڈسٹرب ہیں، کلاسز بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور جو اسپیس ہے وہاں پر بہت کم پڑ گیا ہے۔ تو اس کا کہتے ہیں کہ ہنگامی بنیادوں پر یونیورسٹی گوادر کی کام کا جو ہے نا اس کو شروع کیا جائے۔